ناظرین اکرام، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر وقت گناہوں کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ ہم دن میں رات میں کرتے رہتے ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چند ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں تو جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ تو اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ جتنی نیکیاں ہم کرتے رہیں گے، جتنے نیک کام ہم کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے عوض میں، ان کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کریں جس طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے، جو طریقہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں اور دعا پڑھ کر کھائیں، کھانے کے بعد دعائیں پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کھانے کے بعد کی دعا بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ حضرات دیکھیں کہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام لوگوں کو، تمام امت محمدیہ کو اس دعا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔